السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 20۔ ریحان اپنے کمرے میں موجود لیپ ٹاپ پر آفس کا کچھ کام کر رہا تھا جب دلاور صاحب اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے تھے۔ ارے بابا، آپ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ ریحان دروازے سے اندر داخل ہوتے دلاور صاحب کو دیکھ فوراً سے بولا، کام تو ہے تم سے، رمیسا کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ دلاور صاحب نے اس کے قریب ہی صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، رمیسا کے متعلق؟ ریحان نے پوچھا۔ بھری امی نے حارث کے لیے رمیسا کی بات کی ہے۔ حارث بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دلاور صاحب نے اسے شازیہ بیگم کی خواہش سے آگاہ کیا۔ بابا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ حارث میرا بہت اچھا دوست ہے، میں سچے سے جانتا ہوں۔ مجھے تو یہ رشتہ مناسب لگتا ہے رمیسا کے لیے۔ آپ نے رمیسا سے بات کی؟ ریحان کو اس بات پر حقیقتاً بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں ابھی اس کی رضامندی لے کر آ رہا ہوں۔ بس دعا ہے میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ دلاور صاحب رمیسا کی رضامندی سے بہت خوش تھے۔ انہیں رمیسا کے لیے حارث جیسے ہی ہمسفر کی تلاش تھی۔ بے شک حارث رمیسا کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ ریحان نے صدقے دل سے اپنی بہن کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ بھری امی کہہ رہی تھی کہ میں تم دونوں سے ایک دفعہ بات کر لوں، پھر چاروں بچوں کا ساتھ ہی نکاح کر دیں گی۔ دلاور صاحب نے اسے مزید بتایا۔ چاروں بچوں کا نکاح؟ کیا مطلب؟ ریحان جو کچھ دیر پہلے اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھا، اب کے دلاور صاحب کی بات پر کچھ الجھا تھا۔ ان چاروں کی رضامندی کے ساتھ ہی حارث اور رمیسا کا اسفند اور نور بیٹی کا نکاح ہوگا اگلے ہفتے۔ بس اسفند کی امی ابو کا انتظار ہے۔ دلاور صاحب نے اس کے چہرے پر غور کیے بغیر مختصر بتایا، جو دلاور صاحب کی بات پر لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے دلاور صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ نورالعین اور اسفند کا نکاح؟ اسے اپنے ہی آواز کسی خواہش سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دونوں بچوں کی نسبت بچپن سے ہی طے تھی۔ اب اسفند کے والدین کے آنے پر نکاح کر دیں گے۔ چلو تم اب اپنا کام کرو، میں چلتا ہوں۔ دلاور صاحب ایک نظر اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ اس کے کمرے سے نکلے تھے، جبکہ ریحان نے خالی نگاہوں سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ صبح سے ہی ایک انجانے سے خوف کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن اب دلاور صاحب کی بات پر اسے اپنے دل کی دھڑکن بہت سست ہوتی محسوس ہوئی تھی، ایسے کہ بامشکل وہ اپنے دل کی دھڑکن سن پا رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے ابھی اس کا دل دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ اچانک ہی اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بالکنی میں آیا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک آج اسے اپنے اعصاب کمزور پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ مضبوطی سے بالکنی کی ریلنگ تھامتا گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا کہ اسے نیچے لان میں کسی کا جامنی آنچل نظر آیا تھا۔ نورالعین، تم میرا عشق ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تم میرے خوابوں کی تعبیر بنو۔ تعبیر خواب؟ لیکن شاید میری تعبیر خواب ادھوری رہ گئی، ریحان نے ہم کلامی سے انداز میں ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی تھیں، جس پر اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹتا اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ دلاور صاحب اور حارث صاحب دونوں نے ہی شازیہ بیگم کو نورالعین اور رمیسا کی رضامندی سے آگاہ کر دیا تھا، جس پر سے ابھی بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ حارث اور اسفند کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، کیونکہ آخر کے انہیں ان کی محبت جو مل رہی تھی۔ شازیہ بیگم نے ان سب کی رضامندی کے ساتھ ہی 2 ہفتے بعد اسفند کے والدین رخشندہ بیگم اور شہرازی صاحب کے آنے پر نکاح کی تقریب منعقد کر دی تھی، لیکن ان سب میں نورالعین اور ریحان بہت خاموش ہو گئے تھے۔ اس دن بھی ہینا، نور اور رمیسا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ہینا ان دونوں کو حارث اور اسفند کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ اور بھائی بنو رانیوں، کیا فیل ہو رہا ہے تم دونوں کو؟ ہینا نے ان دونوں کو دیکھتے اشارہ سے کہا، جس پر رمیسا نے شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ گھورا تھا، جبکہ نور
غائب دماغی سے ان دونوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ ویسے گھورنا بنتا بھی ہے، آخر کو میری بھابھی جان کے عہدے پہ فائز جو ہونے والی ہو۔ کیوں، ٹھیک کہا نا؟ رمیسا کے گھورنے پر ہنا نے اسے چھیڑتے ہوئے آخر میں اپنی بات کی تائید چاہی تھی۔ تم باز آ جاؤ ہانی کی بچی، ورنہ میں دادی جان سے کہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہی ہانی کا بھی کوئی بندوبست کریں۔ کیوں نور، ٹھیک کہا نا؟ اب کے ہنا کے چھیڑنے پر رمیسا نے زج ہوتے آخر میں نور کی تائید چاہی تھی۔ ہائے، ہمارے اتنے اچھے نصیب کہاں کہ کوئی ہمارے بارے میں سوچے۔ ویسے تم دونوں ہی بات کر کے دیکھ لو، شاید کسی کو میرا بھی خیال آ ہی جائے۔ ہنا نے رمیسا کی بات پر ٹھنڈی یا بھرتے شرارت سے کہا۔ دیکھ رہی ہو نور آپ اس کو؟ رمیسا نے نور کو ہنا کی طرف متوجہ کرنا چاہا، جو کب سے ان دونوں کو تنگ کر رہی تھی۔ نور، جو کب سے غائب دماغی سے ان دونوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، رمیسا کے متوجہ کرنے پر حقیقت زندگی میں واپس لوٹی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی خوش کیوں نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے رمیسا کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں دھنک رنگ بکھرے ہوئے تھے، شرمگین مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے لاؤنج میں موجود دیوار گر آئینے میں خود کو دیکھا، لیکن بہت کھوجنے پر بھی اسے اپنے چہرے میں کچھ نہ ملا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں کسک سی اٹھ رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کا دل راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ دل راضی کیوں نہیں ہے؟ جبکہ اس فن کا اور اس کا ساتھ تو بچپن سے ہی ہے، پھر کیوں؟ نور، کیا ہوا؟ نور کو غائب دماغی سے خود کو آئینے میں تکتے پا کر رمیسا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ رمیسا کی آواز پر وہ ہوش میں آتی ہڑبڑائی تھی۔ سیاں جی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کیا؟ ہنا نے اپنی عادت سے مجبور ایک بار پھر گل افشانی کی تھی، جس پر نور نے اسے سپاٹ انداز میں خالی سی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ رمیسا نے اسے ایک بار پھر ایک سخت گھوری سے نوازا تھا۔ فکر نہ کرو بنو رانیوں، آپ دونوں کے سیاں جی آنے والے ہی ہوں گے۔ اب کہ رمیسا نے ہنا کی پشت پر دھپ رسید کی تھی اور نور بغیر کوئی تاثر دیتے اپنا سر جھکاتے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتے ریحان کے قدم ہنا کی بات پر تھمے تھے اور اس نے نور کو اپنا چہرہ جھکاتے بغور دیکھا تھا، لیکن نور کے چہرے جھکانے کا کوئی اور ہی مطلب سمجھتے ریحان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی کہ اس لمحے نور نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر اپنا سر اٹھاتے سامنے دیکھا تھا، جس پر ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ کتنا مشکل ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنا، تم ہی سے فاصلہ رکھنا اور تم ہی سے عشق کرنا۔ ریحان دل ہی دل میں نور سے مخاطب ہوا تھا کہ اتنے میں اسفند اور حارث بھی ریحان کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے کہ نور کی نظریں ریحان کے پیچھے کھڑے اسفند پر پڑی تھیں۔ جب ریحان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے دیکھا تو اسفند کو دیکھ ایک بار پھر اس کو اپنا دل مٹھی میں جھگڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جس راہ سے گزرنے کی اجازت نہیں مجھے، کئی بار گزرتے ہیں میرے خواب وہاں سے۔ اس سے تھوڑی دیر اور وہیں کھڑے ہونا مشکل لگا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتا اپنے پوشن کی طرف بڑھا تھا، جبکہ نور کی نظروں نے اسے جاتا دیکھ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانے تک اس کی پشت کا تعاقب کیا تھا۔